بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں: جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اپنے وعدے کی مخالفت کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کے اندر یہ چار خامیاں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان خامیوں میں سے کوئی ایک خامی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اور اس حدیث میں بھی فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانہ وہ خیانت کرے، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو دھوکہ دہی کرے. اور اس میں چوتھی بات یہ فرمائی: اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں وہ گالیاں دے، غلط الفاظ استعمال کرے. یہاں پر دونوں احادیث کے اندر منافق کی چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں. نفاق جو ہے اور منافقت، مکہ مکرمہ کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جو لوگ ایمان لاتے تھے وہاں نفاق کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کفار مکہ ان کو ستاتے تھے اور ان کی آزمائش ایمان کی شروع ہو جاتی تھی. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو ایک بڑی تعداد منافقین کی تھی، جو ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں تھا. وہ ظاہراً صرف اسلام کے آداب کو پورا کرتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں تھا. ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے ساتھ جو باقی منافقین تھے ان کی بھی لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، جو وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منافقین کی کچھ نشانیاں بتا دی کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں، اور وہ خالص منافق ہوگا جس میں چاروں نشانیاں پائی جائیں گی. اور اگر کسی کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے تو ایک درجے کا منافق ہے، کسی کے اندر دو خصلتیں ہیں تو دو درجوں کا منافق ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب وہ بات کرے گا تو ہمیشہ جھوٹ بولے گا، اور جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا، معاہدہ کرے گا، تو اس میں دھوکہ دہی اس کی نیت کے اندر شامل ہوگی، وہ دھوکہ دے گا. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب کسی جگہ پر اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو فجر، تو وہ گالیاں دے گا، برے الفاظ بولے گا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو منافقت کی، جس کو جو ہے نا نشانی قرار دیا گیا ہے، نفاق کی نشانی قرار دیا گیا ہے. نفاق دو طرح کا ہے. ایک نفاق تو وہ ہے جو ایمان اور عقیدے کے اندر ہوتا ہے، اور یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور یہ کفر کی بدترین شکل ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر تو انسان مسلمان ہو اور دائرہ اسلام کے اندر ہو،
اور حقیقت میں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہو اور اسلام سے نفرت کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہو، قرآن کی توہین کرتا ہو، تو یہ جو ایمان اور عقیدے کا نفاق ہے جو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ بدترین نفاق ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر اور ان جماعتوں کے اندر مکمل طور پر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ جب امانت ان کے پاس رکھی جائے گی خیانت کریں گے، جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور جب لڑائی ہو جائے گی تو گالیاں بکیں گے۔ دوسرا نفاق جو ہے وہ ہے عملی نفاق، جو سیرت و کردار کا نفاق ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں دائرہ اسلام کے اندر ہیں، ایمان ان کے دلوں میں موجود ہے، لیکن ان کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، یہ برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ والی خصلت آج ہمارے عام معاشرے کو گن کی طرح کھا رہی ہے، دمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اور باقی خصلتیں بھی اسی طرح سے ہیں کہ جب مسلمان بات کرتے ہیں باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب وہ آپس میں لڑائی لڑتے ہیں یا جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ خصلتیں بھی آج اہل ایمان کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اور اس کے ایمان کو اور اس کے نیکی کے اعمال کو، یعنی اگر یہ چار خصلتیں انسان کے اندر بری خصلتیں ہوں گی تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اور اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہوں گی۔ تو یعنی انسان کی شخصیت جو ہے نا اس سے متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو لوگ خائن سمجھیں، جھوٹا سمجھیں، دغاباز سمجھیں اور غلط زبان استعمال کرنے والا سمجھیں تو اس کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یہ والی باتیں آج عام معاشرے کے اندر موجود ہیں، خاندانوں کے اندر موجود ہیں، جماعتوں کے اندر موجود ہیں، ملکوں کے اندر موجود ہیں، حکمرانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے میں یہ والی برائیاں دیمک کی طرح، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے کو ان برائیوں نے کھا لیا ہے۔ معاشرہ کھوکھلا ہو گیا ہے، رشتے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں عمومی طور پر اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ عملی نفاق ہے، یہ عقیدے اور ایمان کا نفاق تو نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر، عام جو ہے نا خاندانوں کے اندر، عام کاروباری طبقے کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خامیاں حکمرانوں کے اندر بھی ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور حکمرانوں کا رشتہ آپس میں کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھیں تو ساری وہ باتیں یہ موجود ہیں، ان باتوں کو وہ مصلحت کہتے ہیں۔ سیاست میں جھوٹ بولنا اس کو مصلحت سمجھا جاتا ہے، اور اگر صدر پاکستان خود کہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں بول دی تھی، تو وہ برائیاں پھر معاشرے میں ٹریول کرتی ہیں، چلتی آتی ہیں، نیچے تک آتی ہیں۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کی خیانتیں، ہمارے حکمرانوں کی وعدہ خلافیاں، ہمارے حکمرانوں کے جھوٹ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور آج تو حکمرانوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالی دینے سے بھی آر نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کام حکومتوں کے اندر بھی موجود ہے، حکمرانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے عملی نفاق کی نشانیاں ہیں، ایمان کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عملی نفاق کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں آج حکمرانوں کے اندر بھی موجود ہیں، جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں، افراد کے اندر بھی موجود ہیں، خاندانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیار اور محبت، معاشرے کے اندر ایثار اور قربانی، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی ان نشانیوں سے محفوظ کرے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری جماعتوں کو بھی، ہمارے افراد کو بھی، ہمارے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ ان نفاق کی بیماریوں سے پاک رکھے۔